لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یا تو ہوتا کمپنسیشن نہ ہوتی. اچھا آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جیمز بانڈ کے طریقے ان سے لے گئے، انہیں پیسے ملے، ویزے ملے، سب کچھ. جیمز بانڈ تو ہے نا، کیونکہ آپ کے لوگ کوئی سامنے آ کے بول نہیں رہے، جج بھی چھٹی پہ چلے گئے، لوگ ملے بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یا تو کوئی ایکسپلین کر دے. کہنا تو چاہیے جو لوائقین کو کہنا، ایکسپلین تو کر دے. دیکھیں نسیم، لوائقین کو کہنا چاہیے ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. لوائقین پہ تو اتنا پہلے وپ اپ کیا ہسٹیریا کچھ ایجنسیز وغیرہ نے، بات تو سیدھی سی یہ ہے نا. وپ اپ کیا ہسٹیریا ہوتا تو اس میں دیت نہ دی جاتی نا جی، زبردستی کرا لے. وہ تو میرا خیال ہمارے تھانوں میں روز اسلام آباد کے تھانوں کو ایک منٹ اجازت دیں، شامل کر کے اسلام آباد کے تھانے پاکستان کے تھانوں میں روز لوگوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے. امین مقام صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ ہی کے لیڈر نے سب سے پہلے دیت کی بات کی، بات ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی، اب کامل علی آغا صاحب وغیرہ سب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی قوم کی عزت کی بات تھی، یہ بڑا غلط ہوا، یہ ہوا، تو آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں مطلب دیت کی بات جس نے بھی کی وہ اپنی جگہ میرے لیڈر نے کی اور پرائم منسٹر نے کی اپنی جگہ، مگر یہ ابھی ان بندوں کا ایشو نہیں رہا. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ان کا ایشو ساری پاکستانی قوم کا ایشو رہا، اور جتنا اگر یہ کام کر رہا تھا تو پہلے دن سے کر لینا چاہیے تھا. ساری اتنے 47-48 دن ساری قوم کو اس طرح کنفیوز کیا، لوگ سڑکوں پر آئے، احتجاج کیے، سب کچھ کیا. امریکہ کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ حکومت اگر یہ کام کرنا چاہتی تھی، یہ ان کے بغیر تو ہوا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انوالو ہی نہیں. جو بھی لوگ تو یہ پہلے دن سے کرا تھا. امریکہ کے لیے کیا بات ہے؟ ہمیں ویسے بھی خیرات دیتے تو 20 کروڑ اسے کاٹ کر دیتے تھے، مگر پہلے تو یہ بات نہیں تھی. سب نے کہا کہ نہیں ہم سٹینڈ لیتے، یہ کریں گے، امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. اگر آخر میں ہمیں جھکنا تھا تو پہلے دن سے جھک جاتے. یہ 47-48 دن کیوں قوم کو اتنا کنفیوز میں رکھ دیا؟ بات یہ نہیں ہے. اور پھر یہ اسے میرے خیال میں یہ ملک میں اور دہشت گردی بھی بڑھے گی. اور حالات دیکھو پھر امریکہ کے یہ کل والے واقعے کے دیکھو، اگر وہ اپنے ایک شہری کے لیے اتنا کر سکتے اور ہمارے تقریباً 50 لوگ کل اس طرح مارے گئے کہ اس میں ایک بھی ٹیررسٹ نہیں ہے، ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے، تو یہ حال اگر امریکہ کا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ساری قوم میرے خیال میں آپ سن رہے ہیں اور سیلاب آ جائے گا. یہ جو چیزیں اس طرح جو کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کی اس طرح غلامی کر رہے ہیں، پہلے یہ کام کیا، پھر ان کے ریئیکشن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. سینیٹر صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو؟ جی بالکل، میں نے تمام حضرات کی گفتگو سن لی ہے. جی ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. ثانیہ اس کے جواب میں وہ ایک دیت بھی دے دی گئی، یہ بھی ہوا، پاکستان میں آئے دن لوگ مارے جاتے ہیں، تو پھر یہ طوفان کیوں ایک مچ رہا ہے؟ ایاز امیر صاحب جو سچ بول رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے پنجاب کے وزیر قانون صاحب بھی اسی طرح سچ بولیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی سچ بولیں، اور محترم میاں نواز شریف صاحب بھی یہی سچ بولیں قوم کے سامنے. جو ایاز امیر صاحب بول رہے ہیں وہ قوم کے سامنے یہی بات کریں. اور اصل میں کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی. امریکی سفارت خانہ جس کا مجاز حملہ 180 سے زیادہ نہیں ہے، اس وقت 1400 سے زیادہ افراد وہاں پہ موجود ہیں، اور ان میں سے اکثریت یو ایس میرینز ہیں. اور اس وقت اسلام آباد میں بھی اور ہمارے پشاور میں سیف ہاؤس کے نام سے امریکی ایجنٹ اور امریکی دہشت گرد رہ رہے ہیں، اور کونسلیٹس میں بھی ہر جگہ. اور یہ 2 افراد کا قتل نہیں ہے. ہمیں اب اس کام کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ پنجاب کی صوبائی حکومت اور ہماری وفاقی حکومت وہ اس کام کے لیے تیار ہے کہ اپنے شہریوں کو امریکیوں کے ہاتھوں قتل کروائے اور پھر وہ دیت دلواتے رہیں. اب قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ان کو یہ صورتحال قوم کو، عوام کو منظور ہے یا منظور نہیں. اس صورتحال کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اس طرح کے ڈرامے، عدالت نہیں لگی، ایک ڈرامہ رچایا گیا کوٹ لکھپت جیل کے اندر، اور پھر اس کو نکالتے ہی جہاز پہ سوار کر کے باگرام، اور باگرام سے امریکہ لے جایا گیا. ہمیں اور جس طرح کل کا واقعہ کہ میران شاہ کے اندر 40 سے اب تو 70 تک مقتولین کی تعداد پہنچ رہی ہے، اور وہ جرگہ تھا اور جرگے پہ یہ حملہ ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں اور جرنیلوں کو اپنے عوام کے تحفظ کا تو کوئی فکر ان کو نہیں لاحق،
اور ان کو وہ ہمارے جرنیل اور ہمارے حکمران اس پہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. حقیقت میں یہ سب امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اپنی قوم کے خلاف وہ ایک جنگ انہوں نے چھیڑ رکھی ہے. شیخ صاحب بتائیے کہ اگر ایک تو تھا نا ڈپلومیٹک امیونٹی کا مسئلہ, وہ تو طے نہیں ہوا, وہ دونوں حکومتوں نے طے کر لیا کہ بھئی ڈیفرنٹ پوائنٹس آف ویوز ہیں, اس کو چھوڑ دیا. 3 اس میں جرم تھے, ایک کہ بھئی ناجائز اسلحہ, دوسرا تھا قتل, اور تیسرا تھا جاسوسی کا. ہمیں لگتا ہے چاہے ہمیں پسند آئے نہ آئے تو جاسوس, جہاں تک قتل کا مسئلہ ہے اب وہ دیت لیل سب کچھ ہوا. دوسرا یہ شکایت ہے لوگوں کو کہ کورٹ نے زیادہ سخت سزا نہیں دی ناجائز اسلحے کی. لیکن جو تیسرا, یہ 2 تو پھر بھی ہینڈل ہو گئے, تیسرا جو جاسوسی کے حوالے سے مسئلہ ہے اس پر ہمیں یہ ہم سن رہے ہیں, اخبارات میں بھی آیا کہ ISI اور CIA نے کچھ معاہدہ کیا, کچھ مسئلے مسائل تھے ان کے حوالے سے جن کی ابھی سینیٹر ابراہیم صاحب نے بھی بات کی, اور ISI خود بھی کہتی چلی گئی, ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ بھئی پرابلمز ہیں امریکنز کے ساتھ. تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایجنسیز ٹو ایجنسی لیول کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے بعد. تو کیا وہ جو طے ہوا ہے وہ قوم کے سامنے کسی صورت لے آئیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بالکل ہی لیٹ گئے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں میں ایک شکایت تو ہے. ایجنسیز کا رول اس میں کیا ہے؟ اس کی بھی میں نسیم زرہ صاحب بات کروں گا. پہلے یاز میر صاحب نے کہا کہ یہاں جو واقعہ ہوا, اعتزاز احسن صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, میں بھی ممبر تھا, ہم ایک آدمی کے گھر گئے جو شہید ہوئے. یہ کہنا کہ لوگ بھول گئے, یہ ایک تو اس کی میں ایک تصحیح چاہتا ہوں. دوسری یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کئی صلح کرائی ہیں. میں دیت اور قصاص کی بنیاد پر ہمارے یہاں اتنا خوف, میں خود جیل میں رہ کے, کیونکہ بھاولپور ایک کمزور صوبہ تھا, غریب لوگ تھے, 50,000 روپے پہ یہ کام ہو جاتا تھا, لیکن 3 مہینے ڈیٹیں پڑتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں خط گیا کہ ان کے سارے لواحقین بتائے جائیں کہ ان کے لواحقین کون کون ہیں. وہ لواحقین کی لسٹ آتی ہے, لواحقین کو پھر پیش کیا جاتا ہے, پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں, جرم نہیں ہوا. یہ کیس ایسا تھا, یہ اوباما ورسز ایڈیشنل سیشن جج لاہور. دیکھیں نا, ایک طرف وہ سیشن جج کہتا ہے کہ میں جناب علی اس کو رماؤ, دوسری طرف اوباما صاحب کہتے ہیں, ہیلری کہتی ہے. جب جان کیری آیا اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا, اور ایک اخبار نے انگریزی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کچھ کریں گے کورٹ سے ہٹ کر کے, تو وہ کورٹ سے ہٹ کر میں نے اپنی, مجھے اطلاع کوئی نہیں تھی, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ تھرڈ پارٹی لوگ ان سے مل رہے ہیں. تو اس میں غلط تو کچھ نہیں تھا. غلط تو اگر اسلام کے خلاف تو ہم بات نہیں کر سکتے کیا تھا, لیکن جو آپ تھرڈ آپشن کہہ رہی ہیں کہ قومی معاملہ جو تھا, قومی مجرم ہونے کا, یہاں ٹی وی چینلز پہ فوٹویں چلی کہ اس نے بارڈرز کی تصویریں تھی, یہ آپ کے چینل میں تصویریں آئیں, سب جگہ آئیں, دنیا ٹی وی پہ آئی کہ جناب علی اس نے بینکرز کی تصویریں لی ہیں اور لشکر طیبہ کی تصویریں لے رہا تھا, فلاں لے رہا تھا. یعنی وہ ایک جاسوس تھا اس میں, یا CIS نیٹ ورک کا ایک آدمی تھا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک اہم تھا مسئلہ؟ جو اگر وہ اتنا اہم نہ ہوتا تو پاکستان کی دوستی, پاکستان کی امداد, افغانستان میں مذاکرات, اور کسی اور ملک میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی تھی بیلجیم یا جہاں فارن منسٹر کو کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے اہم نہ ہوتے یہ نیٹ ورک. یہ تو امریکنوں کے لیے اہم تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جاسوسی کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ایجنسی سے اور حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ اہم تھا. ناظرین, اس پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر آئیں گے کہ یہ جو جاسوسی کے حوالے سے ایک ایشو تھا اس پر بالکل کوئی بات نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.